امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تیرے بنا میں نہیں۔ پلوٹ مرتضیٰ اور نور العین کی محبت کی کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ موڑ تب آتا ہے جب مرتضیٰ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں نور کی نظروں میں اس کی اصل قدر کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کمتر سوچتی ہے اور اس وقت جب تہنیت کا کردار سامنے آتا ہے۔ سونیا حسین بحیثیت نور العین ایک پڑھی لکھی لیکن خود غرض لڑکی ہے جس کے اپنے خواب ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ وہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتی اور سب سے بہترین چیز کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتی۔ شہزاد شیخ بحیثیت مرتضیٰ نور العین کے کزن ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ شیئر کرتا ہے اور ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور کسی دن شادی کر لیں گے۔ مرتضیٰ کی مضبوط شخصیت، مضبوطی اور محنت کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ عائزہ اوان بحیثیت تہنیت نور العین کی دوست ہے اور اسے اپنی شخصیت اور اپنی سمجھ کی گہرائی پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ نور العین کی مضبوط شخصیت سے بہت متاثر ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے آئیڈیل سمجھتی ہے۔ محبت میں ایسا جادو ہے جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اندھا کر سکتا ہے۔ آپ کی اصل قدر تبھی آپ پر ظاہر ہوتی ہے جب آپ میں اسے آزمانے کی ہمت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آپ اسے کب آزمائیں گے؟ نمبر 9، گرفت۔ روحی ایک نچلے متوسط گھرانے کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو پرتعیش زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے۔ اپنی طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی اس کی انتہائی خواہش اسے اپنے اخلاق کو بھول جانے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو کسی بھی صورت میں پورا کرنے پر باضد ہے۔ دوسری طرف مراد اور انیشہ ایک آرام دہ اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس کی وہ خواہش کرتے تھے، پھر بھی ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم اس سے ان کے تعلقات متاثر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ پیسے اور شہرت کے لیے روحی کی بے پناہ لالچ نے مراد اور انیشہ کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ نمبر 8، کچا دھاگا۔ کچا دھاگا کی کہانی ایک لڑکی ارشما کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے کلاس فیلو ہمدان کو ارشما سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن طبقاتی اختلافات کی وجہ سے ارشما کے والد اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کا باپ اس کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمدان ارشما کے والد کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور آخر کار اس کے والد ان کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ شادی کے دن ہمدان نے ارشما سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے یہ صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ ارشما دل شکستہ رہ جاتی ہے۔ پھر حریب ارشما کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن زندگی ایک بار پھر ہمدان کو ارشما کی زندگی میں لے آتی ہے۔ وہ ہمت کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کرتی ہے اور امید نہیں ہارتی۔ ڈرامے میں ارشما کا مرکزی کردار ہنا آفریدی نے ادا کیا ہے۔ نمبر 7، اگر ڈرامے کی کہانی 3 بہنوں حوریہ، اینی اور چاندنی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ حوریہ خوبصورتی سے باشعور ہے اور ہر چیز خوبصورت اور قیمتی چاہتی ہے۔ ہنا الطاف اسامہ خان کے مقابل حوریہ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی تفریح، رومانوی اور جذبات سے بھرپور ہے۔ جگن کاظم طویل عرصے کے بعد نئے روپ اور مضبوط کردار میں نظر آئیں گی۔ وہ سب سے بڑی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک خود مختار خاتون جس کا نام اینی ہے۔ وہ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہے۔ اینی ایک اسکول میں پڑھاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت اور ذہین آدمی شاویز سے ہوتی ہے۔ شاویز کو اینی سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کا خاندان ان کے عمر کے فرق کی وجہ سے ان کی شادی کے خلاف ہے۔ سب سے چھوٹی بہن چاندنی ایک اوسط درجے کی لیکن بہت ذہین لڑکی ہے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اینی کی طرح ایک آزاد خاتون بننا چاہتی ہے۔ نمبر 6، مقدر کا ستارہ۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر ایک پاکستانی
امریکی اچھی طرح سے آباد شخص اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 5، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی محبت کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ اسے عمران نذیر نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 3، کچھ ان کہی۔ بہت ہی زیادہ اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عامر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وحاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنے اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان سے پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت
ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرو کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔